قابل صد احترام سامعین کرام، جمعے سے لے کر کے آج جمعرات تک زیادہ تر جو گفتگو آپ کے سامنے کی گئی ہے، مشائخ نے آپ کے سامنے واقعہ معراج اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق، نصیحتیں، عبرتیں آپ کے سامنے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کی ہیں۔ معراج کے ضمن میں ایک موضوع یہ بھی آتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا یا نہیں؟ دلائل کی روح سے راجح یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کا دیدار نہیں کیا، بذریعہ وہی آپ سے بات چیت ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک احکام سے آپ کو نوازا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوبصورت صورت کے اندر دیکھا ہے، اور پھر آپ نے اس کا تذکرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کیا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ خلاف معمول نبی نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے بڑی تاخیر سے تشریف لائے۔ اس قدر تاخیر فرمائی کہ قریب تھا حتی نطرا الشمس، سورج طلوع ہو جاتا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز بھی مختصر پڑھائی کیونکہ وقت بڑا تھوڑا تھا، جو مختار وقت ہے وہ ختم ہونے جا رہا تھا، اس لیے پھر آپ نے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے مختصر نماز پڑھائی۔ بات آگے چلانے سے پہلے، آگے جانے سے پہلے میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پہ جس کوتاہی کا ہم شکار ہیں۔ اکثر مساجد کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ امام بھی انسان ہیں، بشر ہیں، اور بشری ضروریات، تقاضے انہیں بھی لاحق ہیں، اور ان ضروریات اور تقاضوں کے پیش نظر اگر کبھی وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں تو مسجد میں کسی قسم کا طوفان نہیں آنا چاہیے۔ مقتدی حضرات کی طبیعت پہ یہ چیز بہت گراں گزرتی ہے، اور ان گھڑیوں نے، یہ جو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، انہوں نے تو جو ائمہ ہیں ان کی پریشانی اور بڑھا دی ہے۔ اب تو لوگ یعنی منٹ تو کجا سینکڑ بھی شمار کرتے ہیں، بلکہ میں نے کئی مساجد میں دیکھا، خود میری مسجد میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی 1:45 جماعت ہے، تو جب 12:44 شروع ہو جائیں گے اور سینکڑ چلنا شروع ہو جائیں گے تو کئی حضرات پہلے ہی صف بندی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر تاخیر کا شکار ہیں تو بتکلف ان کے دیدار کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوموا حتی ترونی، جب تک تم مجھے دیکھ نہ لو تو نماز کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ اب امام صاحب آئیں گے، دیدار ہو جائے ان کا تو صف بندی بنا لی جائے، لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات امام کو دیکھنا بھی، ان کے دیکھنے کے لیے بھی ایسے تکلف کیا جاتا ہے جس طرح رمضان یا عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے تکلف کیا جاتا ہے۔ دروازے اور باریاں کھول کے دیکھیں امام صاحب آ رہے ہیں یا نہیں، تو یہ بھی تکلف ہے، یہ میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اتنی تاخیر برداشت کی ہے، پرسکون رہے ہیں، کوئی تبصرہ نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی پریشانی اور کوئی گرانی ان کے اوپر نہ دیکھنے کو ملی ہے، نہ کسی نے بیان کی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے معمولات کئی بار ہوئے ہیں۔ آپ یعنی کسی وجہ سے تاخیر کر دی، آپ نے عشاء کی نماز ایک دفعہ آپ نے بڑی تاخیر کر دی، اس کے اندر آدھی رات کے قریب آپ تشریف لائے، اور پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ البتہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا کہا اللہ کے رسول اب تو عورتیں اور بچے سونے لگ گئے، تو آپ تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھائی، اور فرمایا کہ یہ اس کا اصل وقت ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کے لیے مشقت کا باعث نہ ہوتا تو عشاء کی نماز اس وقت قائم کی جاتی۔ تو اس وقت بھی دیکھیں صحابہ پرسکون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ تشریف فرما ہیں، اقامت ہو چکی ہے، اچانک آپ صحابہ کرام کو کھڑا کر کے تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے جسم مبارک میں پانی کے اثرات تھے، گویا آپ غسل کر کے تشریف لائے ہیں، یعنی آپ کو مصلی پہ آنے کے بعد یاد آیا کہ آپ نے غسل کرنا ہے، تو آپ غسل کر کے تشریف لائے، صحابہ کرام کھڑے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔
اسی طرح کئی اور مواقع بھی ہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ اقامت ہو چکی ہے، صف بندی ہو چکی ہے، ایک آدمی کو کوئی ضروری کام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات چیت کرنا شروع ہو گیا اور لمبی بات چیت کی. ٹھیک ہے، ہم ایسے یعنی کہ نا انداز کا یعنی کہ نا تصور بھی نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، یعنی کہ نا جیسے زمین شق ہو جائے گی، آسمان سر پہ آ گرے گا. ٹھیک، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو امامت کا منصب ہے اس کو ایک شان اور مقام بخشا ہے، تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، امام کو امام والی شان اور مقام دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر بشری تقاضے کے پیش نظر وہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے، معمول نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امام صاحب ہر نماز میں لیٹ ہو جائیں، تو ان کو بھی وقت کی پابندی ملحوظ رکھنی چاہیے، لیکن اگر کبھی تاخیر کا شکار ہو جائیں تو ہمیں پرسکون رہنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، اختصار سے کام لیا. اب یقینی بات ہے کہ صحابہ کے ذہن کے اندر سوالات تو ہوں گے کہ خیر ہو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فجر کی نماز بہت جلد پڑھاتے ہیں، اندھیرے میں پڑھاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز ختم ہوتی ہے تو اندھیرے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے، آج اتنی تاخیر کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا خود ہی اس کی وضاحت کر دی جائے. تو نماز کے بعد پھر آپ نے فرمایا، وضاحت فرمائی کہ ایسے ہوا کہ میں تہجد کے لیے اٹھا، میں نے وضو کیا، مصلی پہ گیا تو میری طبیعت بوجھل ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ نیند میرے اوپر غالب ہونے لگی، تو پھر نیند گہری ہو گئی. جیسے نیند گہری ہوئی تو مجھے رب کریم کا دیدار ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. میں اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا تو آپ نے لبیک کہہ کر کے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے ایک سوال یہ پوچھا، فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو اونچی مجلس ہے فرشتوں کی، وہاں کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا جو ہے وہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، موضوع سخن کیا ہے ان کا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا ہے. 3 بار اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور آپ نے فرمایا مجھے پتا نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ان کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. تجلی لی کل شیء، اس کی برکت سے ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی. پھر اللہ نے پوچھا آپ بتائیں فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ اونچی مجلس کے فرشتے کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بتایا کہ وہ کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کاموں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، انہیں ڈسکس کر رہے ہیں. ان کا موضوع سخن یہ ہے وہ کون سے کام ہیں جو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. پوچھا وہ کون ہیں، کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کام بیان کیے. پہلے نمبر پہ فرمایا مشی الاقدام الی الجماعات، پیدل چل کے باجماعت نماز میں شامل ہونے کے لیے جانا. یہ جو قدم آدمی چل کے باجماعت نماز میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں لے کے آتا ہے، یہ اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، ان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا دوسرا کام نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا، یہ بھی انسان کے گناہوں کے کفارے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ٹھیک ہے انسان کو کام ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے چلا جائے گا، لیکن کئی احباب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے جیسے ان کی کوئی جان اٹکی ہوئی ہے، انتظار میں ہوتے کیسے امام صاحب سلام پھیریں اور ہم مسجد سے باہر نکل جائیں. کوئی خاطرہ کام نہیں ہوتا تو وہ اتنا بڑا ثواب اور بینیفٹ ضائع کر دیتے. حالانکہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ آدمی بیٹھا رہے اور کسی سے بات چیت نہ کرے، بے وضو نہ ہو، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم فرما. ٹھیک ہے، اتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہم فضول میں ضائع کر دیتے. ٹھیک ہے، اور یہ تیسرا اس کا فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری بات جو گناہوں کو مٹانے والی ہے تو فرمایا اسباغ الوضو فی المکروہات، دل نہیں چاہتا ٹھنڈا پانی استعمال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، گیزر کا اہتمام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی وضو کرتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ ایک ایک عضو کو توجہ سے دھوتا ہے، کوئی چیز خشک نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھے طریقے سے توجہ سے وضو کرنا یہ کفارات میں شامل ہے، انسان کے گناہوں کی معافی اور کفارے کا ایک ذریعہ ہے.
یہ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. پھر پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ اور کس چیز کے بارے میں یہ اونچی مجلس کے فرشتے بات چیت کر رہے ہیں؟ فرمایا فی الدرجات، ان کاموں کے بارے میں جس سے انسان کا درجہ اونچا اور بلند ہوتا ہے، اس کا رینک اپ ہوتا ہے. فرمایا وہ کون سے کام ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بیان کیے. نمبر 1 فرمایا اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا. جو تنگ دست بے سہارا ہیں ان کو کھانا کھلانا یہ معمولی کام نہیں ہے. اور آج کے دور کے اندر جب کہ بھوک گھر گھر ناچ رہی ہے، اس لیے یہ موقع کیش کرنے کی کوشش کریں. جو غریب مستحق نادار لوگ ہیں ان کو کھانا پیش کریں، کھانا کھلائیں. ان کو جو پہلے سیر ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فراخی اور وسعت سے نوازا، ان کی دعوتیں تو عام چلتی ہیں، لیکن غریبوں اور ناداروں کو کم بھی لوگ پوچھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام. نمبر 2 فرمایا بلین الکلام، با اخلاق طریقے سے گفتگو کلام کرنا، نرم گفتگو کرنا. یہ نرم گفتگو یہ بڑا مشکل کام ہے. عام طور پہ ہماری زبانوں کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر، کلام کے اندر سختی اور درستی ہوتی ہے. تو اپنی کلام کے اندر نرمی پیدا کیجئے، رفق پیدا کیجئے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اور تیسری بات جو درجات بلند کرتی ہے، فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ نیند کے مزے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے اللہ بندے کے درجات بلند کرتا ہے. یہ باتیں بیان ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا سل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مانگے کیا مانگتے ہیں. ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح کوئی دنیا کی چیزیں نہیں مانگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے بڑی خوبصورت چیزیں مانگی، بڑی خوبصورت دعا. میں سمجھتا ہوں دور حاضر کی یہ ایک لازمی دعا ہونی چاہیے. جس وقت آج ہم جن حالات سے 2-4 ہیں اور فتنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہمارے یعنی کہ منڈلا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کا بکثرت اہتمام کریں. وہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کہنے پہ پھر یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحم لی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي عِبَادِكَ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ. یہ پوری دعا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ اچھے کام کرنے کا تیرے سے سوال کرتا. وترک المنکرات، اللہ میں برائیاں چھوڑ دوں اس کا تیرے سے سوال کرتا. وحب المساکین، اللہ کمزوروں سے، ناداروں سے، مسکینوں سے محبت ہو جائے مجھے. ٹھیک ہے، اللہ اس سے تیرا سوال کرتا. بڑوں سے، پیسے والوں سے، مالداروں سے محبت تو عام ہی ہو جاتی، مفادات جو وابستہ ہوتی، لیکن چھوٹے جو یعنی چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ان سے محبت، مسکینوں سے محبت. وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے پہ رحم کر دے، یہ سوال کرتا. اللہ جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے، کوئی بڑی آفت آنے والی ہو، اللہ اس آفت کے آنے سے پہلے مجھے لے جانا. فتوفنی غیر مفتون، مجھے اس آفت اور مصیبت اور آزمائش میں نہ ڈالنا. واسألک حبک، اللہ تیری محبت کا سوال کرتا. وحب من یحبک، اللہ جو تیرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب عمل یقرب الی حبک، اللہ ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے قریب کرتے. ٹھیک ہے، یہ پوری وہ دعا ہے اور وہ پوری حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی. اور اس کے بعد آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا کہ فدرسوہا، اس کو اچھی طرح پڑھو. جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ میرا خواب ہے، یہ ایک خواب ہی نہیں ہے، عام آدمی کا خواب نہیں ہے، امام الانبیاء کا خواب ہے، بڑا قیمتی خواب ہے. اس کو پڑھو ثم تعلموا بہا، اس کو آگے سکھاؤ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ دور حاضر کی وقت کی ضرورت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، خود بھی یہ دعا یاد کریں اور آگے بھی پھیلائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے، وما علیہ الا البلاغ.